السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کا ہمارا اسلامک چینل اسلامک لرننگ سینٹر میں خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ ناظرین، آج کا سبق ہمارا انوار شریعت میں عرف اچھی نماز، اس میں نجاست کا بیان ہے۔ نجاست کے بارے میں جانیں گے، نجاست کی کتنی قسمیں ہیں، اگر نجاست ناپاک چیز ہمارے بدن پر یا کپڑے پر لگ جائے تو کیسے پاک کرنا ہے، کون کون سی نجاست جو ہے پاک کرنا ضروری ہے، ان سب کے بارے میں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ مکمل ویڈیو کو دیکھیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کریں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ تو چلیے ناظرین، میں سبق شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجاست کا بیان۔ سوال: نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ اب آگے ہے سوال: نجاست غلیظہ کیا چیز ہیں؟ جواب: انسان کے بدن سے ایسی چیز نکلے کہ اس سے وضو یا غسل واجب ہو جاتا ہو تو وہ نجاست غلیظہ ہے، جیسے پاخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھر قے اور دکھتی آنکھ کا پانی وغیرہ، اور حرام چوپائے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، کھچر، ہاتھی اور سور وغیرہ کا پاخانہ پیشاب، اور گھوڑے کی لید، اور ہر حلال چوپائے کا پاخانہ جیسے گائے بھینس کا گوبر، بکری اور اونٹ کی مینگنی، مرغی اور بطخ کی بیٹ، ہاتھی کی سونڈ کی رطوبت، اور شیر، کتے وغیرہ درندے چوپائیوں کا لعاب، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ اور دودھ پیتا لڑکا ہو یا لڑکی، ان کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے باہر شریعت میں۔ سوال: نجاست خفیفہ کیا چیز ہیں؟ جواب: جن جانوروں کا گوشت حلال ہے جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری اور بھیڑ وغیرہ، ان کا پیشاب، نیز گھوڑے کا پیشاب، اور جس پرندے کا گوشت حرام ہو جیسے کوا، چیل، شکرا، باز اور بحری وغیرہ کی بیٹ، یہ سب نجاست خفیفہ ہیں۔ سوال: اگر نجاست غلیظہ بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر نجاست غلیظہ بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو کیا حکم ہوگا، اس کے بارے میں سنیے۔ جواب: اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کو پاک کرنا فرض ہے کہ بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں، اور اگر نجاست غلیظہ 1 درہم کے برابر لگ جائے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے کہ بغیر پاک کیے پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوئی، یعنی ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے کم لگی ہے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے کہ بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو ہو گئی مگر خلاف سنت ہوئی، ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا بہتر ہے۔ باہر شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ سوال: اگر نجاست خفیفہ لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن کے جس حصہ میں لگی ہے، اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے، اس حصے کی چوتھائی سے کم ہے، مثلا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے،
یا آستین میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم میں لگی ہے، یا ہاتھ کی چوتھائی سے کم میں لگی ہے تو معاف ہے۔ اگر پوری چوتھائی میں لگی ہو تو بغیر دھوئے نماز نہ ہوگی۔ یہ بھی مسئلہ بہار شریعت میں ہے۔ سوال: اگر کپڑے میں نجاست لگ جائے تو کتنی بار دھونے سے پاک ہوگا؟ جواب: نجاست اگر دلدار ہے جیسے پاخانہ اور گوبر وغیرہ تو اس کے دھونے میں کوئی گنتی مقرر نہیں، بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک ہی مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، اور اگر 4-5 مرتبہ دھونے سے دور ہو تو 4-5 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ ہاں، اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار پورا کر لینا بہتر ہے، اور اگر نجاست پتلی ہو جیسے پیشاب وغیرہ تو 3 مرتبہ دھونے اور تینوں مرتبہ قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ نچوڑنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ در مختار، بہار شریعت وغیرہ میں موجود ہے۔ محترم ناظرین، آج کے سبق میں نے آپ لوگوں کو نجاست کا بیان، نجاست کی کتنی قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ دونوں کا حکم کیا ہے، آج کے اس انوار شریعت کتاب سے آپ لوگوں کو یہ مسئلہ کو بتایا۔ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس مسئلہ کو سمجھ گئے ہیں تو آپ اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ آگے سبق ہمارا ہوگا ناظرین حیض، نفاس اور جنابت کا بیان۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ ملاحظہ کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔